السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیات 171 سے 175 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ثا نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ لام مشدد ہے، لام مشدد کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ بن رہی ہے، یہاں واو مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی ثا نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ لام مشدد ہے، لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین حروف حلقی میں سے ہے۔ الف مدہ بن رہی ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں الف مدہ بھی ہے، بڑی مد بھی ہے، مد متصل، دونوں کو ملا کر 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ بھی ہوگا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں الف مدہ بھی ہے، بڑی مد بھی ہے، مد متصل، دونوں کو ملا کر 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین ایک الف مدہ میں بدل جائے گی، ایک زبر گر جائے گا اور ایک زبر ایک الف مدہ میں بدل جائے گا، جیسے وَنِدَاءَ۔ میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ ہوگا، 2 پیش کی تنوین کے بعد با رہی ہے، یہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اس کلمے میں یہاں بھی 2 پیش کی تنوین ہے اور یہاں بھی 2 پیش کی تنوین ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، صاد میم پیش سم، میم میم 2 پیش مم، سم مم، با کاف پیش بک، میم 2 پیش من، بک من، عین میم پیش ام، یا 2 پیش ین، ین، صم بکم عمی۔ اس تنوین پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ عین حروف حلقی میں سے ہے، تو 2 پیش کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں 2 پیش کی تنوین پر اخفا ہوگا، جیسے عمیٌ، فا حرف اخفا میں سے ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں واو مدہ ہے، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں پر کھڑی زبر ہے، چھوٹی مد مد منفصل، دونوں کو ملا کر 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا مشدد ہے، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ لام بھی مشدد ہے، لام کو ہا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی واو مدہ ہے، نون ساکن کے بعد طا آ رہی ہے، نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ یا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ با پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف مدہ بن رہی ہے، قاف ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے ما رزقناکم۔ نون پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، لام باریک پڑھی جائے گی، نون ساکن میں، یہاں بھی نون ساکن ہے، یہاں بھی نون ساکن ہے، دونوں میں اخفا ہوگا۔ یا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہی ہے، جیسے ایاہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ
فمن اغتر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا، الف مدہ بن رہی ہے، را مشدد ہے، جماعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، را موٹی بھی پڑھی جائے گی۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ دال مشدد ہے، جماعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، واو کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف اور لام خالی ہیں، انہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ ہا ساکن ہے، ہا کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی لام ساکن ہے، میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ خنزیری، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، را باریک پڑھی جائے گی۔ یہاں الف مدہ بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، دونوں کو ملا کر 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام مشدد ہے، جماعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اللہ کی لام باریک پڑھی جائے گی، وف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ غوات ساکن ہے، غوات کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور را مشدد ہے، جماعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ الف مدہ بن رہی ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہی ہے، تنوین میں اخفا ہوگا۔ الف مدہ بھی بن رہی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فا نرمی والا حرف ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا، وف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا، اللہ کی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی۔ واو مدہ بن رہی ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد را مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا، لام بھی مشدد ہے، نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا مدہ بن رہی ہے، یہاں واو مدہ ہے، یہاں الف مدہ بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، دونوں کو ملا کر 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، اللہ کی لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی۔ لام ساکن ہے، لام ساکن کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تا پر کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو مدہ بن رہی ہے، یہاں بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حرف اخفا میں سے ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ رہی ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ لام پر کھڑی زبر ہے، بڑی مد بھی ہے، مد متصل، دونوں کو ملا کر 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، الف مدہ بن رہی ہے، الف پر جزم کی حرکت ہے، جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ واو مدہ بن رہی ہے، یہاں یا مدہ ہے، یہاں بھی واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام مشدد ہے، لام مشدد کو نون مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ الف مدہ بن رہی ہے، لام مشدد ہے، اللہ کی لام سے پہلے پیش آ رہی ہے، اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی۔ یا واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ لام ساکن ہے، لام ساکن کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا پر کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں الف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، میم ساکن میں وف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا، جیسے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، یہاں بھی میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، الف مدہ بن رہی ہے، 2 پیش کی تنوین میں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے حمزہ آ رہی ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں 2 پیش کی تنوین گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی۔
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. لام پر کھڑی زبر ہے، بڑی مدہ مدہ متصل 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام مشدد ہے، یہاں یا مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. شین ساکن ہے، نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. غاد مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. واو کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، با کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. دال پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، واو کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. الف مدہ بن رہی ہے، یہاں بھی لام ساکن ہے. را پر زبر کی حرکت ہے، را موٹی پڑ جائے گی. واو کی صورت میں زیر گر جائے گی، تا ہا میں بدل جائے گی. جیسے بالمغفرہ. الف مدہ بن رہی ہے، چھوٹی مدہ مدہ منفصل دونوں کو ملا کر 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. سواد ساکن ہے، سواد کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. نون مشدد میں غنہ ہوگا. الف مدہ بھی بن رہی ہے، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور را ساکن ہو جائے گی. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 171 سے 175 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 171 سے 175 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. صدق اللہ العظیم.